مقصود سیرت ہے، لیکن مقصود کا مقصود سیرت والا ہے۔ اس پر بڑی فکر انگیز باتیں ہیں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اور کچھ ادھار کرتے ہوئے پھر کسی موقع کے لیے انشاءاللہ العزیز اس کو میں کلیئر کروں گا، اور دلیل کے ساتھ بلکہ دلائل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز عرض کروں گا۔ آج جیسا کہ عنوان ہے، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ خاص ہے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پاک کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے۔ جیسا میں نے نبی پاک علیہ السلام کی بے مثل ولادت کی بات کی، یاد ہے آپ؟ بے مثل ولادت کی بات کی ہے، اسی طرح آج ایک دو باتیں حضور علیہ السلام کی بے مثل سیرت پہ عرض کروں گا کہ جیسے اللہ رب العزت نے مخلوقات میں نبی پاک علیہ السلام جیسی صورت کسی کی نہیں بنائی، اور ہر اعتبار سے جیسے نبی پاک علیہ السلام کی ذات ولادت سے رحلت تک اپنی ذات میں بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح اپنی سیرت پاک میں بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ میں اس کو جس اینگل سے آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر توجہ فرمائیں۔ عمرانیات کے ماہرین کا یہ طے شدہ اصول ہے کہ بچہ جس گھر میں پیدا ہو، جس ماحول میں پلے بڑھے، جس گھر میں پیدا ہو، جس ماحول جس سوسائٹی میں اس کی پرورش ہو، بچے پر اس گھر کے اور اس معاشرے اور ماحول کے اثرات یقیناً مرتب ہوتے ہیں۔ یہ بڑی زوردار بات ہے، فکر ہے، میں دوہرا دیتا ہوں۔ بچہ جس گھر میں پیدا ہو، جس ماحول میں پلے بڑھے، اس کی شخصیت پر، اس کے کردار پر، اس کی نشست و برخاست پر، اس کے معاملات میں، اس کی شخصیت پر اس کا اثر یقینی ہے۔ اس کی زبان میں بھی، اس کی لینگویج میں بھی، اس کے لباس میں بھی، اس کے کھانے پینے میں بھی، اس کی تجارت میں بھی، اس کے شادی بیاہ میں بھی، اس کی زندگی کے سارے معاملات نشست و برخاست میں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ آپ سب سمجھدار لوگ ہیں، بے شمار بچے، بے شمار ہماری ایسی جنریشن، لاکھوں بچے ہیں کہ جو اصلاً پاکستانی ہیں، لیکن جب وہ باہر کسی ملک میں پلتے بڑھتے ہیں، وہاں ان کی پرورش ہوتی ہے، وہاں وہ پلتے بڑھتے ہیں، تو انہیں پاکستان کی لینگویج اردو نہیں آتی، ہیں پاکستانی، وضاقت میں، لباس میں، باقی چیزوں میں، لائکنس میں، ڈس لائکنس میں، ہر چیز میں۔ کیوں بھائی؟ ہے پاکستانی، ماں باپ پاکستانی، لیکن اس کی شخصیت، اس کا جو لباس ہے، اس کا جو کھانا پینا، باقی چیزیں ہیں، اس کی لینگویج، سارا کچھ اس ملک کا ہے جہاں وہ پلا بڑا ہے۔ صرف سمجھانے کے لیے یہ ایڈ کیا ہے۔ نقطہ یہی ہے
کہ بچہ جس ماحول میں پیدا ہو، جس ماحول میں پلے بڑھے، اس کی شخصیت پر، اس کے کردار پر اس کی جھلک اور چھاپ ضرور ہوتی ہے۔ اس حد تک آپ میری تائید کرتے ہیں نا جی؟ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اب ذرا توجہ کریں اپنے ایمان کی، اپنے عشق کی، اپنی محبت کی، اپنے اور ہم سب کے مالک و مولا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ نبی پاک علیہ، اور یہ میں سمجھانے چلا ہوں حضور علیہ السلام کی بے مثل سیرت، اس کو سمجھانے چلا ہوں، اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے بتانے چلا ہوں کہ میرے اور آپ کے آقا کی اس لحاظ سے شان کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت مکے میں ہوئی۔ اب جب مکے کا ذکر آیا تو آپ خود سوچ لیں، اس ماحول کو سوچ لیں، وہاں کے رسم و رواج کو سوچ لیں، وہاں کے رہنے والوں کی عادات و اطوار کو دیکھ لیں۔ شرک بت پرستی ہے، گڑھ ہے، شرک اور بت پرستی کا گڑھ ہے عقیدے کے لحاظ سے، شرک اور بت پرستی کا مرکز اور گڑھ ہے، اور اخلاقیات کے اعتبار سے انحطاط اتنا ہے، اخلاقیات کے اعتبار سے انحطاط اتنا ہے کہ دنیا کی کون سی برائی ہے جو وہاں نہیں ہے؟ چوری وہاں، ڈاکہ وہاں، خیانت وہاں، جھوٹ وہاں، ظلم و زیادتی وہاں، عزت کی حفاظت کا تصور کوئی نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ قافلوں کو لوٹنا ایک عام سی بات ہے، ان کا بزنس ہے۔ بات سمجھ گئے؟ بدکاری، بے حیائی اتنی عام کہ اسے ڈسکس کرنا اس پاکیزہ ماحول کے مناسب ہی نہیں ہے۔ رسم و رواج ایسے کہ بیٹی پیدا ہو تو باپ اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر رہا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اخلاقی انحطاط اتنا کہ باپ مر جائے تو بیٹا اپنی سوتیلی ماں کو اپنے نکاح میں لے لیتا ہے، اور جیسے باپ کی وراثت تقسیم ہوتی ہے اسی طرح ماں کو بھی حصے میں بانٹا جاتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ میں نے تھوڑا سا خاکہ دیا ہے، تصور دیا ہے کہ دنیا کی کون سی برائی ہے جو اس وقت مکے کے گلی محلوں گھروں میں نہیں ہے، ہر گھر میں ہے، ہر خاندان میں ہے، ہر قبیلے میں ہے، ہر گلی میں ہے، ہر جگہ ہے۔ اس شرک و بت پرستی اور معاشرتی انحطاط کے گڑھ میں اللہ رب العزت کے محبوب کی ولادت ہوتی ہے۔ نقطے پہ پہنچ رہے ہیں میرے ساتھ؟ اس ماحول میں ولادت ہوتی ہے، اس ماحول میں آنکھ کھلتی ہے۔ تھوڑا سا عرصہ صرف قبیلہ بنو سعد میں حضرت علیمہ سعدیہ کے ہاں دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کے بعد پھر وہیں مکہ میں کھیلنا بھی مکے کی گلیوں میں، انہی بچوں کے ساتھ پلنا بھی اسی معاشرے میں، اور بھرپور جوانی بھی اسی معاشرے میں۔ وہ حسن و جمال، بے مثل و بے مثال صورت کے جلوے بھی اسی معاشرے میں کہ حضور علیہ السلام اپنی جوانی کے اس وقت میں جب مکے کی گلیوں سے گزرتے ہیں تو مکے کی حسینائیں چھپ چھپ کے پردے ہٹا کے دیکھتی ہیں کہ عبداللہ کا چاند جا رہا ہے۔ فطرتی بات ہے نا، یہ تو فطرت کا نظام ہے، یہ قدرت کا نظام ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لڑکپن، آقا دو جہاں کی جوانی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھرپور وہ وقت 40 سال تک کفر و شرک اور ہر قسم کی برائی کے گڑھ میں گزرا ہے۔ آئے ہائے ہائے،
اصول یہ ہے، دنیا کا اصول یہ ہے، عام بچوں کی پرورش، ان کے پلنے بڑھنے کا اصول یہ ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گھر اور معاشرے کا اثر اس پہ نہ ہو۔ مولا تیرا کیا نظام ہے؟ پہنچے کوئی نہ؟ میں نے کوئی بہت مشکل بات نہیں کی ہے، لیکن مجھے آپ کے تاثرات بتانے چاہیے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ مولا کیا شان ہے! آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے محبوب پاک کی ولادت باسعادت، اس کے بعد زندگی کے تمام مراحل، 40 سال اعلان نبوت تک، اور 13 سال اعلان نبوت کے بعد 53 ایئر، اعلان نبوت سے پہلا 40 سال کا جو عرصہ ہے، اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے مطابق اپنے محبوب پاک کو اسی کفر و شرک اور ہر قسم کی برائی کے گڑھ میں پیدا کر کے وہیں پروان چڑھایا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ اکبر، میں نے جب قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی نا کہ مولا اس میں راز کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب قرآن کی آیت کا یہ لفظ ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے کرم، آپ ہماری حفاظت، آپ ہمارے کرم، آپ ہماری حفاظت، آپ ہماری توجہ، آپ ہماری نگاہ ناز جو رب کی شان کے لائق ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ولادت سے لے کے تیری زندگی کا ہر لمحہ ہم نے اس دائرے اور حالے میں اپنی ذاتی توجہ، اپنی ذاتی حفاظت میں رکھ کے تجھے پروان چڑھایا ہے، اور ایسا پروان چڑھایا، ایسا کمال عطا کیا، اس ماحول اور معاشرے میں پلنے بڑھنے کے باوجود عزت کا یہ حال، شرافت کا یہ حال، پاکیزگی کا یہ حال، طہارت کا یہ حال، ظاہر و باطن کی پاکی کا یہ حال، عظمت و کردار اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پاک کا یہ اعلیٰ ترین گوشہ اور اعلیٰ ترین جلوہ کہ جب اعلان نبوت کر دیا نا 40ویں سال میں، میرے ساتھ رہ کے ذرا اس بات کی گہرائی کو سمجھیے گا، اور میں اور آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیوں نہ کریں، شکر ادا کیوں نہ کریں کہ مالک نے اتنا عظیم نبی عطا فرمایا۔ جب اعلان نبوت فرما دیا نا جناب، تو لوگ بٹ گئے، ماننے والے علیحدہ ہو گئے، مخالفین الگ ہو گئے۔ اب ذرا اس کو اور انداز سے سمجھنا، میرا ایمان اور میں اس پورے ماحول کو جب سامنے رکھ کے اس کو سوچتا ہوں جو آج تک میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ کوہ صفا پہ جب علل اعلان کہہ دیا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو منکر، مشرک، دشمن سارے آ کے سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہوں گے۔ کیوں بیٹھ گئے ہوں گے؟ انہوں نے کہا اللہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اعلان کر دیا ہے، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے، یار ان کی کردار کشی کے لیے، کو لوگوں کو مخالف کرنے کے لیے، اور یار سوچو ڈھونڈو، نہیں سمجھے؟ یار ہمارے درمیان رہے ہیں، بچپن بھی یہاں، لڑکپن بھی یہاں، جوانی بھی یہاں، شادی بھی یہاں، بچے بھی یہاں، گھر بار خاندان قبیلہ سارا یار ہمارے سامنے ہے، ذرا سارے سوچو مل کے کوئی گل لبو۔ میں حضور علیہ السلام کی صداقت و امانت کو ایک اور اینگل سے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں نظر پیش کرتے ہوئے، سارے دشمن سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہوں گے اور اس پر مشورہ کیا ہوگا، پورا دماغ لڑایا ہوگا، پورا 40 سال کا ماضی سوچا ہوگا، ایک ایک لمحہ گنگالا ہوگا، ایک ایک چیز پہ غور کیا ہوگا، اور بیلیوں کو گال لبو، اور جا کے ان کے چاہنے والوں کو
ان سے محبت کرنے والوں کو، ان کے قدموں میں قربان ہونے والوں کو، بلال حبشی کو، عمار ابن یاسر کو، ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، ان کو چل کے ہم بتا سکیں کہ جد عاشق ہو گئے ہو، جس کے پیچھے آنکھیں بند کے چل پڑے ہو، وہ دی بچپن دی تے گل ہے تو تسے کتے ٹر پے، وہ دی جوانی دا تے معاملہ تو کتے ٹر پے ہو تسی ہیں؟ سب نے مائکروسکوپ لگا کے اپنی پوری ریسرچ سارا کچھ کرنے کے بعد پورا زور لگا لیا، پورا زور لگا لیا، اپنا پورا دماغ لڑا لیا، سارے مل کر بیٹھ گئے، جن کے سامنے ولادت ہے، جن کے سامنے بچپن، لڑکپن، جوانی، زندگی کے سارے معاملات ہیں، اے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، تیری سیرت پاک پر بے حد و بے حساب سلام۔ اچھا تسیں سمجھ لیا وہ زور میں ہی لانا، توجہ جناب، توجہ، میری بات تو اس قابل نہیں یار، میں تو بڑا عاجز مسکین آدمی ہوں۔ آقا کی شان سن کر، اللہ کی قدرت کا یہ ظہور سن کر، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، حضور کا جلوہ دیکھتے ہوئے، پیر میر علی شاہ نے بھی تو وہ جلوہ دیکھ کے ہی سبحان اللہ کہا تھا نا۔ انہوں نے جو سبحان اللہ کہا وہ حضور علیہ السلام کے جلوے کا تصور کر کے، حضور علیہ السلام کو دیکھ کر کہا سبحان اللہ ما اجمل کا۔ توجہ میرے جملے پر، سب نے زور لگا لیا، پورا زور لگا لیا، لیکن انہوں نے کہا نہیں 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 یار۔ انہوں نے کیا تسلیم کیا؟ وہ کوہ صفا پہ بھی تسلیم کیا اور بعد میں بھی تسلیم کرنا پڑا۔ کیا تسلیم کیا؟ وہاں جو اعلان نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی فوج آ رہی ہے، وہ میں کہاں تے مان لاؤ گے؟ اچھا تے پہاڑ کوئی نہ اچھا بھی کوئی نہیں سی، وہ پچھو نظر نہ آوے تے انہاں بھی پتا سی با ایڈا جلدی فوج کتھوں آنی؟ کیا خیال ہے؟ اتنی جلدی کہاں سے آنی ہے؟ ایک مفروضہ نبی پاک علیہ السلام نے پیش فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ یہاں سے فوج حملہ آور ہو رہی ہے تو جے میں کماتے منسو، فوکس کس بات پر ہے؟ اگر میں تمہیں کہوں کہ فوج حملہ آور ہونے والی ہے، انہوں نے کہا جناب نظر بھی نہیں آ رہی تے ہے بھی کوئی نہ، تے ایڈی چھتی آ بھی نہیں سکتی، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہہ دیں نا، اگر آپ فرما دیں کہ حملہ آور ہو رہی ہے، اسی مان جاواں گے۔ اچھا وہ کیوں منو گے؟ میں اپنے نقطے اور سیرت پاک کی عظمت پہ بات کر رہا ہوں، وہ کیوں منو گے؟ انہوں نے زبان حال سے یہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے مان لیں گے کہ بچپن سے لے کے آج تک، ولادت سے لے کے آج کے دن تک تیری زندگی کا ہر لمحہ ہمارے سامنے ہے، تیرا بچپن، لڑکپن، جوانی، تیرے سارے کے سارے شباب، تیری زندگی کے سارے معاملات، ہر شے ہمارے سامنے ہے، ہر چیز شیشے کی طرح ہمیں کلیئر ہے کہ تو صادق بھی ہے، تو امین بھی، آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں۔ جملہ قابل توجہ، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی کی عظمت کی، بڑائی کی، کبریائی کی، اللہ رب العزت کی شان کبریائی کے مظہر کی، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پاک کی عظمت کی گواہی اس سے بڑی کائنات میں نہ کوئی ہو سکتی ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ کسی اور کو چاہیے کہ دشمن ہو گئے، دشمن ہو گئے، منیا نہیں، رسول مانا نہیں، رسول نہیں نہ منیا، انکار کر دیا، مخالفت کی، جنگیں کی، رسول نہیں مانا، لیکن پوری تگ و دو کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر ایک نقطہ بھی کوئی غلط نہیں نکال سکے۔ ہمارے ہاں جب الیکشن ہو یا معاملات ہو نا مسابقت کے،
آمنے سامنے ہو جائیں. تو دوسرے کو کمزور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی کردار کشی کی جاتی ہے نا، کہ یار یہ تو کرپٹ آدمی ہے، یہ تو جھوٹا آدمی ہے. کیا خیال ہے؟ یہ بددیانت ہے، اس کے اندر فلاں برائی پا جائے. دوسری پارٹی، دوسرا مارکا اس کے جھنڈے لگاتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کی کردار کشی کر کے اس کے پیچھے چلنے والوں کے اس ایمان کو، ان کی فالوئنگ کو کمزور کر سکے. اسی کو سامنے رکھے نا، ذرا تصور کریں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے ساتھ نکلے ہوں گے کہ آؤ، کون سا طریقہ ہے، کون سا حربہ ہے جو کفار و مشرکین نے استعمال نہ کیا ہوگا. لیکن اللہ اکبر، اب میں جملہ بڑی توجہ والا آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، اور یہ بارگاہ گنج بخش کا فیضان ہے، ان کی نظر کرم سے دینے لگا ہوں. اور یہ جملہ یاد رکھنے والا ہے. جنہوں نے مانا نہیں، کافر، جنہوں نے نہیں مانا، وہ بھی پوری کوشش کے باوجود نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات میں کوئی عیب نکال نہ سکے. ہے یا نہیں؟ مخالفت ہر طرح کی جان کے دشمن ہوئے. جنہوں نے مانا نہیں انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہر عیب سے پاک ہے یا نہیں؟ مانا نہیں لیکن عیب نہیں لگا سکے، کوئی نقص نہیں نکال سکے، بے عیب مانا. اب سمجھ آئی آپ کو حضرت حسان ابن ثابت کے اس شعر کی، خلقت مبرئا من کل عیب. حضور کا صحابی کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو ہر کمزوری، نقص، خامی، عیب سے پاک پیدا کیا ہے. یہی سنی کا عقیدہ ہے، یہی اہل محبت کا عقیدہ ہے، یہی اہل عشق کا عقیدہ ہے. جملہ میں نے آپ کی جو نظر کرنا ہے، مانا نہیں لیکن عیب نہیں ڈھونڈ سکے، تو یہ منن والا عیب کڈے. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ماننے والا اگر کوئی عیب نکالے، ماننے والا اگر کوئی اعتراض کرے، اور جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا، ایک اور پہلو لے لیں، جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا، جن کے سامنے بچپن، لڑکپن، جوانی، سارا کچھ جن کی نگاہوں کے سامنے ہے، انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک رکھا ہوا ہے. آپ کی سیرت پاک کا جلوہ، اس کی سیرت پاک کی عظمت کا کیا کہنا کہ جنہوں نے مانا نہیں ہے، جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا، اور عیب تو وہ بھی کوئی نہ کر سکے. بعد میں آنے والا اگر کوئی عیب نکالے، کبھی علم پر، کبھی اختیار پر، کبھی چیز پر، تو پھر اسے اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے. ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. کیا خیال ہے؟ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک. اچھا، پھر ایک اور بات میں بتاؤں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت مکے میں فرمایا، رہے بھی وہیں، ٹھیک ہے جناب، انہی کے سامنے اعلان نبوت کیا. اور اللہ نے فرمایا من انفسہم. اس رسول کی ایک شان یہ ہے کہ یہ تم سے ہی ہے. من انفسہم دا مطلب ہے نہیں وہ تواڈے جیا، تم جیسا نہیں. من انفسہم تواڈے وچوں ہی ہے. تواڈے وچوں ہون دا کی مطلب ہے؟ تمہارے اندر سے ہے، تم میں سے ہے. کیا مطلب؟ اگر 40 سال کے بعد کسی اور علاقے سے آ کر کوئی کہتا تمہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو سب سے پہلے تم نے یہ کہنا تھا، لے سانوں کی پتہ تو کتھے رہے تو کی کردہ رہے. سیرت پاک کی عظمت کو اس پہلو سے بھی سمجھیں. بھئی ہمیں کیا پتا کہ تیرا بچپن کیسا ہے، پتہ نہیں تو کی کردہ رہے جوانی چ. ہمیں کیا پتا کہ تیری جوانی کیسی ہے، تیرا بچپن کیسا ہے، تیرے معاملات کیسے ہیں، تیرا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، تیرا لین دین کیسا ہے، ہمیں کیا پتا. اللہ نے فرمایا، اوئے اعتراض کرنے والو، من انفسہم، یہ تمہارے اندر سے ہے.
تم ہی میں ہی تو پیدا ہوا ہے، لیکن قدرت کا جلوہ دیکھو، اللہ رب العزت کی محبت دیکھو، اللہ رب العزت کا اپنے محبوب کو اپنی شانوں کے ساتھ پروان چڑھانے کو دیکھو، اور رہا تمہارے اندر ہے، لیکن تہاڈے وچوں کوئی چیز میرے محبوب وچ نہیں ہے گی۔ بے مثل و بے مثال پروان چڑھایا ہے۔ یہ بھی دلیل ہے نبی پاک علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونے کی، کہ اس معاشرے میں جو برائیوں کا، گناہوں کا گڑھ اور جڑ ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو وہیں پیدا کر کے پروان چڑھایا، اور معاشرے کی ہر برائی سے محبوب کو پاک کر کے چڑھایا، تاکہ پیچھے چلنے والا جو ہے نا، پیچھے چلنے والا وہ پورے یقین کے ساتھ چلے، پورے ایقان کے ساتھ چلے۔ سمجھ آ گئی؟ آنکھاں بند کر کے ٹور پہ، بات سمجھ گئے؟ آنکھیں بند کر کے فرمایا، اسی لیے میرے امام نے کہا کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اور یہ جو مضبوطی ہے نا اللہ نے جو فصیل بنائی ہے، میں اس کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے عصر حاضر اور حالات کے ساتھ تھوڑا اٹیچ کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے جناب کی؟ اللہ رب العزت جب کسی چیز کی حفاظت کر کے پروان چڑھانا چاہے نا، تو اس کے کناروں کو، اس کی سرحدوں کو مضبوط کرتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اسے مضبوط کرتا ہے تاکہ کوئی اس تک پہنچ نہ سکے، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا سکے، اس کی حفاظت کو یقینی رکھا جائے، اس کے بارڈر محفوظ رہیں، اس کی سرحدیں محفوظ رہیں، تاکہ اس کے اندر رہنے والا تاکہ اس کے اندر رہنے والا جب وہاں آ جائے تو یہ سمجھے کہ میں سکون میں ہوں، وہ یہ سمجھے کہ میں امن میں ہوں، وہ یہ سمجھے کہ اب میری جان، مال، عزت، آبرو ہر شے محفوظ ہے، میں چپ کر کے سو جاواں۔ جناب علی المرتضیٰ سارے گھیرا پایا، حضور نے فرمایا لیٹ جا میرے بستر تے۔ علی پاک کا یقین کیا تھا؟ فرمایا اے سارے بھاویں آ جان، تلواریں سونت کے کھڑے ہو جائیں، رسول اللہ نے فرما دیا ہے نا اب کچھ نہیں ہوندا۔ سمجھ آ گئی؟ اب مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ٹرسٹ ہے، یہ اعتماد ہے، یہ یقین ہے۔ اور جب یہ یقین اور اعتماد قائم رہتا ہے تو یاد رکھیں قومیں سکون سے رہتی ہیں، ان کو سکون کی نیند آتی ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس کے صدقے سے تیری سرحدیں محفوظ ہوں، تیرے ایمان کی سرحد ہو، تیرے کردار کی سرحد ہو، یا تیرے وطن کی سرحد ہو، بات تک پہنچ رہے کوئی نہ، جن کی وجہ سے تیری عزت محفوظ ہے، تیری جان محفوظ ہے، تیری اولاد محفوظ ہے، تیرا سرمایہ محفوظ ہے، تیرا کاروبار محفوظ ہے، دشمن چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر تیری ہر شے کو تباہ کرنے کے لیے ہے، تو قربان ان پر کیوں نہ ہو جائے، تو ان کے لیے دعائیں کیوں نہ کرے، تو ان کی تائید میں زبان کیوں نہ کھولے، تو ان کے خلاف بولنے والی زبان کو روکے کیوں نہ، ہاتھ کو کاٹے کیوں نہ، کہ جو تیری وطن کی سرحدوں کو کمزور کرنے کی بات کرے۔ کیوں 73 سال کی تاریخ بتا رہی ہے دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا، ہر حربہ استعمال کر لیا، لیکن ہماری افواج نے، ہمارے اداروں نے اپنی جانوں پہ کھیل کر، اے سوکھا نہیں اپنے جگر نو بارڈر تے بھیجنا، یہ آسان نہیں ہے کہ شہید کی لاش گھر میں آئے تو افسر باپ اپنے بیٹے کو سلوٹ کرے۔ بات سمجھ گئے؟ میں چیف آف آرمی سٹاف کے جملے کو جنرل راہی شریف صاحب کے میں کیوں نہ دہراؤں، فرمایا اے سن لو، تمہارے پاس اتنی گولیاں نہیں ہیں جتنے پاکستانیوں کے سینے ہیں۔ تو ہماری تو تاریخی شہادتوں سے بھری ہوئی ہے، بات سمجھ گئے؟ تو ہم اپنے وطن کے جو جانثار ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے جو حفاظت کی ضمانت ہیں، دنیا کی بہترین فوج اللہ نے عطا کی ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اگر یہ ادارے کمزور ہو جائیں، اگر سرحدیں کمزور ہو جائیں
تو پھر کی ہونا؟ اگر نہیں یقین تو جا کے باقی ملکوں کا حشر دیکھ لو، شام کو دیکھ لو، عراق کو دیکھ لو، بغداد کو دیکھ لو، باقی ملکوں میں جا کے دیکھ لو۔ اس لیے جنہوں نے اپنی جانیں، اپنا مال، اپنے بچے، جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے یتیم کرائے ہیں، اپنی بیوائیں پیدا ہوئی ہیں جن کی وجہ سے، آج ہم ان کے لیے ہاتھ کھڑے کیوں نہ کریں؟ اور یہ حضور فیض عالم کی بارگاہ سے آپ کو معلوم ہے، پیغام پاکستان ہو، استحکام پاکستان ہو، افواج پاکستان کی بات ہو، اداروں کی بات ہو، ملک کو مضبوط کرنے والوں کی بات ہو، یاد رکھیں جو اس ملک کا مخلص ہے، جو اس ملک کا خادم ہے، جو میرے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کا ضامن ہے، جو میرے وطن کی اداروں کی حفاظت کا ضامن ہے، ہم بغیر کسی شرط کے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم بغیر کسی شرط کے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اداروں کو، ہماری افواج کو کمزور کرنے کی بات کرنے والا وہ ہمارا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، ہم اسے اعلان برات کرتے ہیں، ہم اسے علیحدگی کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے فضل سے ہمارے اکابرین نے ہمیں جو سبق دیا نا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نہیں بھول سکتے کہ یہ وطن ہمیں ملا کیسے ہے، ہم نہیں بھول سکتے کہ دہشت گردی کی جنگ کو ہم نے جیتا کیسے ہے، ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ ان مشکل حالات میں اللہ رب العزت نے ہمارے اداروں اور ہماری افواج کے ذریعے سے ہماری حفاظت کو، ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت کو، اور تواڈے سب دے کاروبار کو، سرمایے کو، ہر چیز کی حفاظت کو یقینی بنایا ہے، ورنہ دشمن تو دیر نہ کرے، نہ لوٹنے میں نہ کمزور کرنے میں۔ تو آج جو سرحدوں پہ کھڑا ہو کر جاگ کر ہمیں سکون کی نیند سلاتے ہیں، جو اپنی جانیں قربان کر کے ہماری جانوں کی حفاظت کو یقینی بناتے ہیں، ہم ان کے حق میں آواز کیوں نہ بلند کریں؟ ہم کل بھی کہتے تھے پاکستان، اچھا جی ہاتھ چک لو گے اپنے وطن لئی، نبی لئی بھی اٹھایا تھا اپنے وطن، پاکستان، 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 پاک فوج، پاک فوج، پاک فوج، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، پاک فوج ہمارے ملک پاکستان کی سلامتی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ ہم سب کی عزت اور وقار محفوظ ہے۔ پاکستان سب سے پہلے، ایمان سب سے پہلے، آقا دو جہاں کی عزت و ناموس سب سے پہلے، اس پر ہم کوئی آنچ نہ آنے دیں گے، نہ آئی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی شرط کے ان پاک فوج کے ساتھ اور ان اداروں کے ساتھ جو ملک کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کے خون کو ضائع نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہمارا سب کچھ حاضر ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنامدر الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابن الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فراق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.